بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور اعتکاف کی حالت میں کچھ مخصوص اعمال کی ہدایت دی جاتی ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1175۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادات وغیرہ میں بہت زیادہ مجاہدہ کرتے تھے اور ایسی مشقت اٹھاتے تھے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2024۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے تھے، یعنی اپنی عادت اور اپنے معمول سے بھی بہت زیادہ عبادت اور مجاہدہ کرتے تھے۔ رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی رات کے اکثر حصے میں یا پوری رات نماز، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، یعنی ان کو بعض راتوں میں شب بیداری کی تلقین فرماتے اور ان کو خدا کی عبادت میں مشغول رکھتے تھے۔ اسی کتاب میں ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2020۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اسی کتاب کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2017۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی کتاب میں ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2014۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی خاطر کھڑا ہوا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ شب قدر میں کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ ابن ماجہ حدیث کی ایک کتاب ہے، صحاح ستہ میں سے ایک ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1644۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو آدمی اس رات کی سعادت سے محروم رہا وہ ہر سعادت اور بھلائی سے محروم رہا، اور یاد رکھو شب قدر کی سعادت اور بھلائی سے بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3513۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دعا کا ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورۃ القدر، سورت نمبر 97، آیت نمبر 1۔ اس میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور اسی سورت کے آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ چند احادیث اور آیتیں ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں اور بالخصوص اعتکاف کی حالت میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں عبادت کا خوب اہتمام کرے، ثواب کی امید میں رات کا اکثر حصہ یا پوری رات مختلف عبادات میں گزارے، اپنے گھر والوں کو عبادت کی ترغیب دیں
اور شب بیداری کرائیں، شب قدر کی تلاش و جستجو میں رہیں، خاص طور پر طاق راتوں میں۔ اسی طرح شب قدر کی سعادت، بھلائی اور خیر پانے کی بھرپور کوشش کرے اور اس کی محرومی سے ڈرتے رہے۔ اگر شب قدر ملنے کا امکان ہو جائے تو دعا کا خوب اہتمام کریں۔ ویسے بھی ہر روز رات میں دعا کا، تلاوت قرآن کا، ذکر و اذکار کا، صلاۃ و سلام کا، نوافل کا، صلاۃ التسبیح کا اور صلاۃ التوبہ کا جس قدر ہو سکے اہتمام کریں۔ نہ جانے آئندہ پھر ہمیں یہ رمضان کی مبارک راتیں اور سعادتیں میسر ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔